پاکستان نے پہلے سرکاری حمایت یافتہ بٹ کوائن کے ذخائر کا اعلان کر دیا۔ پاکستان کے کرپٹو کاؤنسل کے سی ای او بلال بن ثاقب کا لاس ویگس میں بٹ کوائن کانفرنس سے خطاب۔ کہا حکومت پاکستان بٹ کوائن اسٹریٹجک ریزرو قائم کر رہی ہے۔ کہا پاکستان نے غیر ملکی سرمایہ کاروں کو راغب کرنے کے لیے نیشنل کرپٹو کاؤنسل قائم کی ہے۔ پاکستان نے کرپٹو کرنسی کو قانونی حیثیت دینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا سفارتی مشن دورہ آذربائیجان مکمل کرنے کے بعد تاجکستان روانہ۔ تاجک صدر امام علی رحمان سے ملاقات شیڈول، مختلف معاہدوں پر دستخط کا امکان۔ شہباز شریف انٹرنیشنل گلیشیئر کانفرنس میں شرکت کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے آذربائیجان کے یوم آزادی کی تقریب میں شرکت کی۔ پاکستان، ترکیہ اور آذربائیجان کا سہ فریقی اجلاس بھی ہوا۔ وزیر اعظم شہباز شریف، ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان اور آذربائیجان کے صدر نے تقریب سے خطاب کیا۔ شہباز شریف نے تینوں ملکوں کو یکجان تین کالب قرار دیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار 2 روزہ دورے پر ہانگ کانگ پہنچ گئے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق ہانگ کانگ کے ڈپٹی سیکریٹری برائے انصاف نے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا استقبال کیا۔ پاکستان کے سفیر خالد ہاشمی اور کونسل جنرل ریاض احمد شیخ بھی اس موقع پر موجود تھے۔ اسحاق ڈار بین الاقوامی ثالثی تنظیم کے معاہدے کی تقریب میں شرکت کریں گے۔ بھارتی جارحیت کو دنیا کے سامنے لانے کا مشن بلاول بھٹو کی قیادت میں سفارتی وفد کل سے اپنی سرگرمیاں شروع کرے گا۔ بلاول بھٹو زرداری کل سے امریکہ میں سرکاری دورے کا آغاز کریں گے۔ ہنا روبانی کھر، جلیل عباس جیلانی، مصدق ملک، خرم دستگیر خان بھی سفارتی کمیٹی میں شامل ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری 2 جون سے امریکی حکام سے باضابطہ ملاقاتیں شروع کریں گے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اور جنرل اسمبلی کے صدر سے ملاقات متوقع ہے۔ بلاول بھٹو زرداری امریکی تھنک ٹینکس اور میڈیا سے بھی ملاقاتیں کریں گے۔ بھارتی جارحانہ بیانات کے تسلسل کی وجہ سے جنگ بندی کمزور ہے۔ پاک بھارت جنگ بندی میں امریکہ کا کردار کلیدی ہے۔ امریکہ میں پاکستانی سفیر رضوان سعید شیخ کی تھنک ٹینک سے گفتگو۔ کہا جنگ بندی کی شرائط میں کشمیر، دہشت گردی اور سندھ سمیت تمام تصفیہ طلب امور کے لیے بات چیت پر آمادگی شامل تھی۔ مسئلہ کشمیر کے حل کے حوالے سے اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل نہ کرنا سب سے بڑی رکاوٹ بھارت ہے۔ جنگ مسائل کا حل نہیں، کسی بھی جارحیت سے گریز کیا جائے۔ امریکہ نے اشتعال انگیزی پر اترے بھارت کو ایک بار پھر شٹ اپ کال دے دی۔ نائب امریکی وزیر خارجہ نے ملاقات میں بھارت کے سیکرٹری خارجہ وکرم مسری سے کہا کہ علاقائی امن و استحکام برقرار رکھا جائے۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ٹیمی بروس کے مطابق ملاقات میں 2 طرفہ تعلقات اور خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ غزہ جنگ کے 600 روز مکمل، بھوک کے ستائے فلسطینیوں پر اسرائیل کی رات بھر شدید بمباری۔ مزید 10 فلسطینی شہید، حماس کے نئے سربراہ محمد سنوار بھی شہید۔ اسرائیلی وزیر اعظم کا دعویٰ، حماس نے فوری طور پر کوئی تصدیق یا تردید نہیں کی۔ مقامی ٹی وی کے صحافی معتز محمد رجب بھی ڈیوٹی سے واپس جاتے ہوئے اسرائیلی طیاروں کا نشانہ بن گئے۔ غزہ میں شہادتیں 54,100 سے تجاوز کر گئیں۔ وحشیانہ اسرائیلی حملوں، امداد کی بندش اور بچوں کی شہادت۔ اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل کے اجلاس میں غمزدہ فلسطینی مندوب ریاض منصور شدت غم سے رو پڑے۔ پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار نے کہا کہ غزہ میں جاری مظالم اور قحط کے لیے تشویش کے الفاظ کافی نہیں، اب نسل کشی روکنے کا وقت آ چکا ہے۔ غزہ ہمارے دور کا بدترین انسانی بحران ہے۔ کیا اقوام متحدہ مزید مظالم کا انتظار کرے گی؟ غزہ میں فوری، غیر مشروط اور مستقل جنگ بندی کی اپیل۔ احتساب اور شفافیت بڑھانے کے لیے گورننس میں بہتری کے اقدامات جاری رہنے چاہیے۔ عالمی مالیاتی ادارے کا پالیسی کی تشکیل، عمل درآمد میں غیر ضروری اثر و رسوخ کے خطرات کم کرنے پر زور۔
IMF نے کہا گورننس فریم ورکس کو مضبوط کرنے کے لیے اقدامات جاری رکھے جائیں۔ صدر آصف علی زرداری سے پیپلز پارٹی جنوبی اور وسطی پنجاب کے وفد کی ملاقات۔ وفد نے صدر مملکت کو درپیش مسائل اور دیگر امور پر آگاہ کیا۔ صدر زرداری نے کہا کہ مساوی ترقی اور جمہوری اداروں کی مضبوطی ترجیح ہے۔ صدر مملکت نے کہا کہ تمام اکائیوں کو ساتھ لے کر چلنا اور شہریوں کی فلاح و بہبود کو یقینی بنانا ملکی مفاد کا تقاضا ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی پیمز آمد، ڈاکوؤں کی فائرنگ سے زخمی پولیس کانسٹیبل جعفر جہانگیر کی خیریت دریافت کی۔ محسن نقوی نے زخمی کانسٹیبل جعفر جہانگیر کے بلند حوصلے کو سراہا۔ وزیر داخلہ کی زخمی کانسٹیبل جعفر کی مکمل صحت یابی کے لیے دعا اور نیک خواہشات کا اظہار۔ اسپتال عملے کو بہترین طبی سہولیات فراہم کرنے کی ہدایت۔ محسن نقوی نے کہا شہید ASI سدھیر عباسی کے اہل خانہ کا ہر طرح خیال رکھا جائے۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم، کراچی میں درجہ حرارت 39 ڈگری تک پہنچ گیا، پارہ 41 ڈگری تک جانے کا امکان۔ جیکب آباد، تربت، سبی میں 47، دادو، نواب شاہ، حیدرآباد میں 45 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔ لاہور کا موسم بھی گرم، درجہ حرارت 43 ریکارڈ۔ اسلام آباد میں درجہ حرارت 38 ریکارڈ کیا گیا۔ کشمیر، گلگت بلتستان، بالائی خیبر پختونخوا میں مطلع جزوی ابر آلود رہے گا، جبکہ چند مقامات پر تیز بارش متوقع۔ آندھی، طوفان اور بارش کی پیش گوئی، لاہور میں سڑکوں کی کھدائی اور ناقص نکاسی آب کا نظام، حادثات کا خدشہ بڑھ گیا۔ لاہور میں ترقیاتی اسکیموں والے علاقوں سے پانی کی نکاسی چیلنج، شہریوں میں تشویش۔ پاکستان سمیت دنیا بھر سے 12 لاکھ کے قریب عازمین حج سعودی عرب پہنچ گئے۔ سعودی حکام نے حج کے انتظامات مکمل کر لیے، سیکیورٹی کے لیے سمارٹ ڈرونز استعمال کیے جائیں گے۔ عید قرباں کے لیے خریداری، قیمتیں جیب پر بھاری، منڈی آئے خریداروں کا بیوپاریوں سے بھاؤ تاؤ، خریداروں کی مہنگائی کی دہائی، بیوپاری بھی اپنے دکھڑے سنانے لگے۔ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے پاور کا اجلاس، بجلی کی 2 تقسیم کار کمپنیوں سیپکو اور ہیسکو کی کارکردگی پر عدم اعتماد کا اظہار۔ وفاقی وزیر اویس لغاری نے کہا 200 یونٹ والے صارفین کے لیے بجلی 48 سے 50% سستی ہوئی، پروٹیکٹڈ صارفین کے لیے 294 ارب روپے کی سبسڈی کو BISP سے لنک کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ تحریک انصاف میں اختلافات، بانی PTI کی رہائی کے احتجاج میں لیڈرشپ کے نہ آنے پر PTI پنجاب کی چیف آرگنائزر عالیہ حمزہ کو نوٹس لینا مہنگا پڑ گیا۔ PTI سیاسی کمیٹی نے چیف آرگنائزر پنجاب کے اختیارات محدود کرنے کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی۔ 4 رکنی کمیٹی میں سلمان اکرم راجہ، عمر ایوب، احمد خان اور میاں اکرم عثمان شامل۔ احتجاج میں مسلسل غیر حاضر اراکین و عہدیداران کو شو کاز نوٹس جاری کرنے کا فیصلہ۔ کراچی کے نجی اسکول میں پولیس اہلکار کا خاتون ٹیچر پر تشدد کا واقعہ، اسکول انتظامیہ اور متاثرہ ٹیچر کے اہل خانہ کا احتجاجی مظاہرہ۔ مظاہرے میں طالبات، اساتذہ اور والدین کی بڑی تعداد میں شرکت، ملزموں کی فوری گرفتاری کا مطالبہ۔ اسکول انتظامیہ نے اندراج مقدمے کے لیے جمشید کوارٹرز تھانے میں درخواست دے دی۔ امریکہ کی چین کے خلاف سرد تجارتی جنگ، ٹرمپ انتظامیہ نے امریکی کمپنیوں کو چینی مصنوعات فروخت کرنے سے روک دیا۔ ترجمان امریکی محکمہ تجارت کے مطابق چین کو اسٹریٹجک اہمیت کی برآمدات کا جائزہ لے رہے ہیں۔ امریکہ کا چینی طلبہ کے ویزے بھی منسوخ کرنے کا اعلان۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ عدلیہ کے ٹیرف سے متعلق فیصلے سے ناخوش، ٹرمپ انتظامیہ نے عدالتی فیصلے کے خلاف اپیل دائر کر دی۔ امریکی صدر نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے غیر منتخب ججز کا یہ کام نہیں کہ ایسے فیصلے کریں۔ امریکہ کی وفاقی عدالت نے تجارتی ٹیرف کو غیر قانونی قرار دے دیا۔ امریکی صدر ٹرمپ کے قریبی ساتھی ایلان مسک حکومت سے علیحدہ ہو گئے۔ اسرائیلی وزیر کا مسجد اقصی کا دورہ، اسرائیلی وزیر کے ساتھ یہودی انتہا پسندوں نے ریلی کے دوران اشتعال انگیز نعرے بھی لگائے۔ یہودی انتہا پسندوں نے صحافیوں اور فلسطینیوں کو بھی ہراساں کیا۔
متحدہ عرب امارات کی شدید مذمت، اسرائیلی سفیر کو طلب کر لیا۔ بنگلہ دیش میں ایک بار پھر احتجاجی مظاہرے شروع ہو گئے۔ اپوزیشن جماعتیں نئے الیکشن کا مطالبہ لے کر سڑکوں پر آ گئی۔ سابق وزیراعظم خالدہ ضیاء کی سیاسی جماعت BNP نے بڑی ریلی نکالی۔ مظاہرین کا عبوری حکومت کے سربراہ ڈاکٹر یونس سے دسمبر میں الیکشن کرانے کا مطالبہ۔ چیئرمین PCB محسن نقوی سے ICC T20 بالنگ رینکنگ میں پہلے نمبر پر آنے والی سعدیہ اقبال کی ملاقات۔ محسن نقوی نے سعدیہ اقبال کو مبارکباد دی اور نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ محسن نقوی نے سعدیہ اقبال کو شرٹ دی، کہا سعدیہ اقبال کا اعزاز پاکستان کے لیے باعث فخر ہے، امید ہے ورلڈ کپ میں بھی اچھی کارکردگی کا تسلسل برقرار رکھیں گی۔ سعدیہ اقبال نے حوصلہ افزائی پر چیئرمین PCB محسن نقوی کا شکریہ ادا کیا۔ اور پہلا T20 پاکستان کے نام، شاہینوں نے بنگلہ دیش کو 37 رن سے شکستیں دی۔ قومی ٹیم نے پہلے کھیلتے ہوئے 201 رنز بنائے۔ کپتان سلمان علی آغا کی شاندار نصف سنچری، ہدف کے تعاقب میں مہمان ٹیم 164 رنز ہی بنا سکی۔ پاکستان کو 3 T20 میچز کی سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل ہو گئی۔ دوسرا T20 میچ کل قذافی اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا۔